وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے پروگرام کا جو مقصد ہے اور اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ صبح سے ابھی تک بزبان تمل آپ تمام معاشرے کے اندر کون کون سی برائیاں پائی جاتی ہیں اور معاشرے کے بگاڑ و فساد کا ذریعہ کون کون سی چیزیں ہیں، اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے اور ایک سوسائٹی، ایک معاشرے کو ایک اچھا اور صالح معاشرہ کس طرح بنایا جائے، اس کے تعلق سے آپ سماعت فرما رہے تھے، سن رہے تھے۔ اور آج کے کانفرنس کا پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، ان برائیوں کو ختم کرنے کا یہ جذبہ اور فکر ہم میں سے ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ صبح سے ابھی تک آپ لوگ جو جس جذبے کے ساتھ، صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، اس سے تو یہی امید کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، ہماری سوسائٹی ایک اسلامی سوسائٹی ہونا چاہیے، ہر طرف اللہ رب العالمین کو ماننے والا، اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرنے والے ہوں۔ محترم بھائیوں، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، صرف ایک ہی بات کہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بہت سارے کانفرنس، بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں اور اصلاح معاشرہ کے لیے بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے شعبے قائم کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک چیز ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بدعقیدگی، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو برائیاں پہلے سے پائی جا رہی تھی، وہ برائیاں اب بھی پائی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سے برائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم پروگرام کے اندر تو شریک ہوتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر سے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا؟ تو اس کا صرف ایک ہی سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاید ہم اور آپ کسی بھی پروگرام میں جو شریک ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہماری اپنی
نیت کا دخل بھی ہے، ہمارے ارادے کا دخل بھی ہے کہ ہم اور آپ جس بھی پروگرام میں شریک ہوں، جس بھی پروگرام کے اندر جائیں تو صرف ایک مقصد کے لیے جائیں، اور وہ مقصد یہ ہونی چاہیے کہ جس پروگرام کو میں سننے کے لیے جا رہا ہوں وہاں جو کچھ بھی سنوں گا انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا۔ جب تک یہ ارادہ لے کر کے آپ کسی بھی پروگرام یا جمعے کے خطبے کے اندر نہیں بیٹھیں گے، 1000 بولنے والے بول کر چلے جائیں گے، 1000 سمجھانے والے سمجھا کر چلے جائیں گے، لیکن بے مقصد پروگرام کے اندر آ کر بیٹھنا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اور پروگرام رچانے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ جس پروگرام کو منعقد کیا جا رہا ہے اس پروگرام کے اندر جو باتیں بھی ہوں گی اس پر میں خود بھی عمل کروں گا، اور انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے معاشرے کے سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو، اور معاشرے کے اندر جو بھی برائیاں پائی جاتی ہیں اس کا خاتمہ ہو۔ کیونکہ بولنے والے کا صرف فرض اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ تک دین کی بات پہنچائے، کہنے والے کا صرف اتنا ہی فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو دین کی صحیح بات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچا دے، لیکن اس پر عمل کروانا ان کا نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس سے پہلے یہ کہ آپ بھی جب پروگرام کے اندر آئے تو اسی نیت سے آئے کہ میں آج کچھ نہ کچھ اس پروگرام سے سیکھ کر کے جاؤں گا، خود بھی عمل کروں گا، اپنے گھر والے کو بھی عمل کرواؤں گا، اور اپنے معاشرے کے اندر ان اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ آیت آپ شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ ہم جو بھی باتیں کہہ رہے ہیں اس کا مقصد آپ کی اصلاح ہے۔ ہماری طاقت کے مطابق جتنا ہمیں معلوم ہے ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ باتیں پائی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنا ہے، ہمارے اپنی ذاتی زندگی کے اندر یہ چیزیں یہ خرابی پائی جا رہی ہے، اس کو دور کرنی ہے، لیکن اس پر عمل کن کو کرنا ہے؟ سننے کے بعد اس پر عمل کرنا آپ کا کام ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین سے ساتھ میں دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ، توفیق دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کے اندر اللہ نے کہا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک انسان اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس انسان کو بدلتا نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا آج کا جو پروگرام ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں پائی جاتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی خرابیاں پائی جاتی ہے، بدعقیدگی کی شکل میں ہو یا شراب نوشی کی شکل میں ہو یا جوئے کی شکل میں ہو، غیبت کی شکل میں ہو، نفاق کی شکل میں ہو یا دھوکہ دہی کی شکل میں ہو، جھوٹ کی شکل میں ہو، یا اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام سے دور ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ختم کر کے معاشرے کو اچھا بنایا جائے، معاشرے کو صالح بنایا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پروگرام کو نیک نیتی اور اچھے ارادے کے ساتھ سن کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔